السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قانون پاکستان کے ساتھ میں ہوں کاظم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کرائم منسٹر بن چکے ہیں، اور پنجاب میں جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تھیف منسٹر بن چکی ہیں، تو اور علی امین گنڈا پور بھی حلف لے چکے ہیں، مراد صاحب بھی حلف لے چکے ہیں۔ وہاں سے بلوچستان کے بھی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے 2 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک اپنے مینڈیٹ چوری کرنے کی وجہ سے ایک احتجاج بلایا تھا، اور پورے ملک میں جو ہے وہ احتجاج کے لیے لوگ نکلے، لیکن لاہور کے اندر جو ہے ایک بندے کو پکڑا گیا، احمد ان کا نام ہے۔ پولیس نے ان کو اپنی تحویل میں لیا اور پکڑ کے لے گئے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنی گاڑی کے اوپر جو ہے تحریک انصاف کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، اور جو غدر مچی ہے 9 مئی کے بعد، کیونکہ 9 مئی کو جو ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جوڑتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن عجیب پتہ نہیں وہ بے وقوف سمجھتے ہیں عوام کو، یا پتہ نہیں وہ خود بے وقوف ہیں جن کی عقل کام نہیں کرتی، کہ جو عوام اور جو یہ لوگ ہیں جو RO اور DRO کے آفس میں گھس کر جو ہے اپنا رزلٹ نہیں بچا سکے، وہ ایک کور کمانڈر، ایک سرونگ کور کمانڈر کے گھر کے اندر کیسے گھس گئے، وہ GHQ کے اندر کیسے گھس گئے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو اس کے جو ہے پلانر تھے، جو اس کے کریٹر تھے، جن کو اس سے مفاد ملا 9 مئی کو، بیسیکلی کریٹر وہ تھے، وہ خود ہی ان جگہوں پہ گھسے، اور بلکہ ایک سیاسی لیڈر نے تو کھلے عام یہ کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ وردیوں میں یا وردیاں اتار کر جلایا گیا تھا۔ یہ بندے نے کھلے عام کہا ہے، کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے غلط کہا ہے کہ اس کو کورٹ میں پرسو کریں، لیکن اگر وہ غلط نہیں ہے تو پھر یہ اگزامپل جو RO اور DRO دفتر کے اندر جا کر اپنا رزلٹ نہیں بچا سکے، تو وہ 9 مئی کو GHQ میں اور کور کمانڈر ہاؤسز میں کیسے داخل ہوئے، یہ کوسچن مارک ہے۔ اس کا جواب جو ہے ہر پاکستانی بھی جانتا ہے، اور جو صاحب عقل ہے وہ بھی جانتا ہے، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ڈر کسی کو بولنے نہیں دیتا، جو خوف ہے وہ بولنے نہیں دیتا، لیکن بہت سارے لوگ بغیر خوف کے، بغیر کسی وجہ کے بول رہے ہیں۔ بہرحال احمد کو اٹھایا گیا اور اس کے اوپر بہمانہ تشدد کیا گیا، جیسے ضلع شاہ کو جو ہے سیاسی شہید بنایا گیا۔ اس کے بعد عمران خان پر، اور عمران خان کی ٹیم کے کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ پرچہ دے دیا گیا ہے، FIR کاٹ دی گئی ہے۔ اسی طرح جو ہے احمد شاہ کو بھی مار کے ہاسپٹل میں لے جا کے، جو اس کی فیملی اس سے نہیں مل سکتی، PTI کا کوئی کارکن اس سے نہیں مل سکتا۔ اب جو ہے آج صبح جو ہے کچھ لوگ ملے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ اس بندے کا ڈاکٹروں سے مشاورت کے بعد اس بندے کا جو یعنی اگر 15% ہے برین ورکنگ ہے، تو اس میں سے 10% برین ورکنگ ہے، اور 5% جو ہے وہ برین کام نہیں کر رہا اس کا۔ اب جو ہے اس کی فیملی کو بھی آج اجازت دے دی گئی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ایک ہے، اس کا بھائی گیا ہے، اپنے بھائی کی تیمارداری کے لیے اس کو گرفتار کر دیا گیا، اور اس کے اوپر FIR دے دی گئی کہ بھائیوں کے جھگڑے میں بھائی زخمی ہوا ہے۔ بھائیوں کے جھگڑے میں بھائی زخمی ہو گیا، آپ کی بات مان لی، لیکن فیملی کو اور باقی لوگوں کو ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا اس بندے سے جو زخمی ہے؟ اس کو ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ وہ اتنا اہم شخص ہو گیا ہے، کوئی اتنا بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کا، جس سے جو ہے کوئی مل ہی نہیں سکتا۔
بھائی وہ ایک عام سا انسان ہے، آپ نے پکڑا، آپ کی کسٹڈی کے اندر اس کے اوپر ظلم ہوا، اس کے سر پہ مارا گیا، اس کی باڈی پہ مارا گیا، اگر وہ اب اس سے کوئی ملنا بھی چاہ رہا ہے تو ملنا بھی ممنوع ہے. یہ کیسا مطلب ایک وہ ہے کہ کیسی لڑائی ہے کہ جن میں لڑائی ہوئی بقول آپ کے کہ بھائیوں میں لڑائی ہوئی، مان لیا آپ کی بات، وہ ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، اس کی فیملی کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا بھائیوں کی لڑائی میں؟ تاکہ اگر بھائیوں کی لڑائی ہے تو فیملی اس میں ریکنسلیشن کرے، اگر نہیں ہے آپ کا کام ہے ایف آئی آر کاٹو اور اپنی قانونی کاروائی کریں، نہ کہ اس ہاسپٹل کے باہر اور اس مطلب بندے کے جہاں وہ داخل ہے اس کے کمرے کے باہر جو ہے سیکیورٹی لگا دی جائے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے بات. اگر آپ لوگوں کی یا کوئی سننے والے کی بات سمجھ میں آتی ہے تو بھائی مجھے بھی سمجھائیے. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.